السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ حضرت علی بن حسین جنہیں تاریخ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام سجاد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اسلامی تاریخ کی عظیم شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی صبر، عبادت، علم اور بہترین اخلاق کے ذریعے امت کے لیے ایک روشن مثال قائم کی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کے فرزند تھے، اس لیے آپ کو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے کا عظیم شرف حاصل تھا۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں تقریباً 38 ہجری میں ہوئی۔ آپ نے بچپن ہی سے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں ہر لمحہ قرآن، سنت، عبادت، تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا چرچا رہتا تھا۔ آپ کے دادا حضرت علی علم و شجاعت کے پیکر تھے۔ آپ کی دادی حضرت فاطمہ گلزارہ خاتون جنت تھی اور آپ کے نانا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایسے عظیم خاندان کی تربیت نے آپ کی شخصیت کو غیر معمولی بنا دیا۔ مدینہ کی گلیوں میں جب یہ ننھا بچہ چلتا تو لوگوں کی نظریں محبت سے اس پر ٹھہر جاتی۔ بزرگ صحابہ آپ کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک محسوس کرتے۔ آپ بچپن ہی سے نرم مزاج، با اخلاق، خاموش طبیعت اور عبادت سے محبت رکھنے والے تھے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی، اللہ کی یاد میں آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ بنتی گئی۔ راتوں کا قیام، قرآن کی تلاوت، عاجزی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک آپ کی پہچان بن گئے۔ وقت گزرتا گیا اور اسلامی دنیا میں سیاسی حالات بدلنے لگے، اختلافات بڑھتے گئے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب حضرت امام حسین نے حق اور انصاف کے لیے مدینہ سے مکہ اور پھر عراق کی طرف سفر کا فیصلہ کیا۔ حضرت زین العابدین بھی اپنے والد کے ساتھ اس قافلے میں شامل تھے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ سفر اسلامی تاریخ کے سب سے دردناک واقعات میں شمار ہوگا۔ جب قافلہ کربلا پہنچا تو حالات انتہائی سخت ہو چکے تھے۔ پانی بند کر دیا گیا، خیموں میں بچے پیاس سے تڑپنے لگے اور ہر طرف آزمائش ہی آزمائش تھی۔ انہی دنوں میں حضرت زین العابدین شدید بیمار ہو گئے۔ بخار اتنا زیادہ تھا کہ کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ یہی بیماری اللہ تعالیٰ کی حکمت سے آپ کی جان بچنے کا سبب بنی، کیونکہ آپ میدان جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ 10ویں محرم کی صبح طلوع ہوئی۔ حضرت امام حسین کے جانثار ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترتے اور شہادت کا عظیم مرتبہ حاصل کرتے گئے۔ حضرت زین العابدین خیمے میں بیماری کی حالت میں یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ہر شہادت کے ساتھ دل پر ایک نیا زخم لگتا تھا۔ آخر کار وہ لمحہ بھی آیا جب حضرت امام حسین نے بھی راہ حق میں اپنی جان قربان کر دی۔ خیموں میں کوہرام مچ گیا، خاندان نبوت کی خواتین اور بچے غم میں ڈوب گئے، لیکن حضرت زین العابدین نے انتہائی کمزوری کے باوجود صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا۔ حضرت زین العابدین بیماری کے باوجود اس سفر میں شامل تھے۔ راستے بھر لوگوں کی بڑی تعداد اس قافلے کو دیکھنے آتی۔ بہت سے لوگ حقیقت سے ناواقف تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہوتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ شام کے دربار میں حضرت زین العابدین نے نہایت وقار، حکمت اور جرأت کے ساتھ اپنا تعارف کروایا۔ تاریخی روایات میں محفوظ ہے کہ آپ نے اہل بیت کی نسبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو بیان کیا، جس سے بہت سے لوگوں کو حقیقت کا علم ہوا۔ آپ کی گفتگو میں نہ غرور تھا، نہ انتقام کی خواہش، بلکہ صرف حق کا بیان اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ تھا۔ اس موقع پر لوگوں کے دل بدلنے لگے اور انہیں اندازہ ہوا کہ جن لوگوں کو قیدی بنا کر لایا گیا ہے وہ عام لوگ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت زین العابدین مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ یہاں سے آپ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ آپ نے سیاست اور اقتدار کی بجائے علم، عبادت، اصلاح امت اور اخلاق کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ مسجد نبوی میں آپ کے درس سے بے شمار لوگ علم حاصل کرتے۔ تابعین اور اہل علم آپ کا بے حد احترام کرتے تھے۔ آپ کی گفتگو ہمیشہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتی اور آپ لوگوں کو نرمی، صبر، تقویٰ اور
اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی تلقین فرماتے۔ آپ کی عبادت اس قدر مشہور تھی کہ لوگ حیران رہ جاتے۔ روایت ہے کہ آپ نماز میں اس قدر خشوع اختیار کرتے کہ گویا دنیا سے بے خبر ہو جاتے۔ جب وضو کرتے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس آپ کے چہرے پر نمایاں ہو جاتا۔ کثرت سجدہ کی وجہ سے آپ کو سجاد یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والا کہا جانے لگا، جبکہ عبادت کی کثرت کی وجہ سے آپ زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت کہلائے۔ آپ کا اخلاق بھی بے مثال تھا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ سختی سے پیش آتا تو آپ جواب میں نرمی اختیار کرتے، اگر کوئی غلطی کرتا تو معاف کر دیتے۔ آپ کا ماننا تھا کہ حقیقی طاقت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کر دینے میں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے مخالف بھی آپ کے کردار کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ آپ خفیہ طور پر ضرورت مندوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ رات کی تاریکی میں اپنے کندھے پر راشن اٹھا کر غریبوں کے گھروں تک پہنچاتے تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ کئی لوگ برسوں تک یہ نہیں جان سکے کہ ان کی مدد کرنے والا کون ہے۔ بعد میں جب آپ کا وصال ہوا تو مدینہ کے بہت سے خاندانوں کو معلوم ہوا کہ ان کی خاموش مدد کرنے والی شخصیت حضرت زین العابدین تھے۔ آپ علم کے بھی عظیم سرچشمہ تھے۔ آپ سے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی گئی اور آپ نے آنے والی نسلوں کو دین کی تعلیم دی۔ آپ کی دعاؤں اور عبادات کا انداز بھی لوگوں کے لیے روحانی تربیت کا ذریعہ بنا۔ ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی حمد، بندے کی عاجزی، توبہ، صبر اور شکر اور بہترین اخلاق کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت زین العابدین کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان آزمائشوں میں بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، ظلم کے مقابلے میں صبر اور حکمت کا راستہ اختیار کرے، عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے اور اپنی نیکی کو شہرت کا ذریعہ نہ بنائے۔ کربلا کا درد آپ کی زندگی کا حصہ ضرور تھا، لیکن آپ نے اس درد کو نفرت میں تبدیل نہیں ہونے دیا بلکہ اسے صبر، عبادت، علم اور اصلاح امت کا ذریعہ بنایا۔ تقریباً 95 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں اہل بیت کی دیگر عظیم شخصیات بھی آرام فرما ہیں۔ آج صدیوں گزرنے کے باوجود حضرت زین العابدین کا نام احترام، عبادت، صبر، علم اور اعلیٰ کردار کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی اقتدار یا دولت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، بہترین اخلاق، سچی عبادت اور انسانیت کی خدمت ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جس نے حضرت زین العابدین کو تاریخ اسلام کی ہمیشہ زندہ رہنے والی عظیم شخصیات میں شامل کر دیا۔